ناظرین، پاکستان کی سیاسی صورتحال اچانک ڈرامائی رخ اختیار کر چکے ہیں۔ سیاسی فضاؤں میں ایک بار پھر -1 کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ملک کی سیاست میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟ کیا وزیر اعظم کی کرسی خطرے میں پڑ گئی ہے؟ کیا جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے؟ وزیر اعظم کو اپنی کرسی چھوڑنے کے بیانات آخر دینے کیوں پڑ رہے ہیں؟ ناظرین، یہ اعلانات کیوں کرنے پڑ رہے ہیں؟ ان کے سوا اور کوئی دوسری چوائس نہیں ہے۔ یہ بیانات، وزیر اعظم کے بیانات آخر کسے دے رہی ہے؟ پیغام کس کو دے رہے ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان کی گفتگو کیا اشارے دے رہی ہے؟ ان کے وزراء کی گفتگو کیا خبریں دے رہی ہے؟ کسے پیغام پہنچایا جا رہا ہے؟ اتوار کے روز وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وہ کہیں نہیں جا رہے، ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور آج انہوں نے کہا ہے کبھی اپنی کرسی کی مضبوطی کا دعویٰ نہیں کیا۔ کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکے گی۔ میرے لیے کتنا آسان ہے 5 سال گورنمنٹ کرنا۔ میں نے یہ جب کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری گورنمنٹ نہیں جانے والی، یا میں نے یہ نہیں کہا جس طرح کبھی کو کہ جی کرسی بڑی مضبوط ہے۔ کوئی مضبوط نہیں ہوتا، اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ آج ہیں، کل نہیں ہیں۔ وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کی کرسی اور اسے چھوڑنے کا ذکر آج وزیر اعظم عمران خان کی تقریر میں 1 سے زیادہ مرتبہ آیا ناظرین۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے سارے خرچے اس لیے برداشت کرتا ہوں کہ کرسی چھوڑنے کی فکر سے بے نیاز ہو جاؤں۔ اسپیکر صاحب، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، سارے اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں سوائے ٹریول کے اور سیکیورٹی کے جو کہ میں نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ سارے میرے خرچے، سب کچھ میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کبھی فکر نہ ہو اپنی کرسی چھوڑنے کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ کچھ لوگ -1 چاہتے ہیں، یعنی عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ چاہ رہے ہیں میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے، کسی طرح -1 کروا کے یہ بچ جائیں گے۔ انہیں نہیں پتا کہ یہ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ وزیر اعظم عمران خان کی تقریر سے یہ تاثر بھی ملا کہ کرسی برقرار رکھنے کی قیمت انہیں نظریے سے دستبرداری کی صورت ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے ناظرین اس عزم کا اظہار کیا کہ کرسی تو آنی جانی چیز ہے، نظریہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہماری جماعت کو، ہماری گورنمنٹ کو کوئی نہیں کرا سکتا جب تک کہ ہم اپنے نظریے پہ کھڑے رہیں، اپنے پرنسپل۔ کرسی آنے جانے کی چیز، لیکن جو آپ کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے وہ ہے آپ کا نظریہ۔ پارلیمنٹیرینز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو اپنی کرسی چھوڑنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ یہی بات وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی کی، بلکہ زیادہ واضح انداز میں کی۔ انہوں نے کہا کہ کرسی جاتی ہے تو جائے، اصولوں پر سودا نہیں کریں گے۔ آج اصولوں کی خاطر کرسی چھوڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ چند ہی دن پہلے ناظرین وزیر ریلوے شیخ رشید اپنی ایک گفتگو میں یقین دہانی کرا رہے تھے کہ عمران خان وقت کی ضرورت ہے اور ادارے جمہوریت کے لیے سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، پاک فوج کے ادارے جمہوریت کے لیے، سربلندی کے لیے اس سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آخر حکمران جماعت میں ہو کیا رہا نا؟ چند روز قبل وفاقی وزیر فواد چودھری نے ایک بیان دیا تھا کہ حکومت کے پاس صرف 6 ماہ رہ گئے ہیں۔ اس بیان کے بعد کابینہ اجلاس میں گرما گرمی بھی ہوئی۔ ایک اور وزیر فیصل واڈا، انہوں نے کچھ سازشوں کا ذکر بھی کیا، اور پھر انٹرویو میں کہا کہ وہ وزیر اعظم کے علاوہ کسی اور کو جواب دہ نہیں ہے۔ آخر یہ وزیر اعظم کے علاوہ فیصل واڈا سے جواب مانگ کون رہا ہے؟ آج کے انٹرویو میں فیصل واڈا نے کہا ہے کہ ہر فرد وزیر اعظم کو جواب دہ ہے۔ آخر یہ بیان دینے کی ضرورت بھی فیصل واڈا کو کیوں پیش آئی؟ ایسا کون ہے جسے یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم کو جواب دہ ہے؟ سما ٹی وی پر ندیم ملک کو انٹرویو میں انہی فیصل واڈا نے کسی کے لیے دھمکی آمیز لہجہ بھی اختیار کیا، وہ بھی سنیے۔ مجھے ابھی تک وہ سوچ نظر نہیں آ رہی اپنی پارٹی کے اندر، لیکن اگر وہ گھٹیا لیول کی سوچ سمجھ میں آئی، ہم چاپ آف بھی کر دیں گے، ہم پرائم منسٹر تک بات جانے بھی نہیں دیں گے، ہم چاپ کر دیں گے۔ ہی از دی اونلی لیڈر، دیر از نو ریپلیسمنٹ ٹو عمران خان۔ یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کیبنٹ میں کسی کی خواہش ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے، تو اس کے جواب میں فیصل واڈا نے یہ بات کی تھی کہ ہم چاپ آف کر دیں گے، کاٹ کے رکھ دیں گے۔ وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان کا بیان بھی بہت معنی خیز ہے۔ آج انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ عمران خان کی باتیں کرنے والوں، عمران خان مائنس ہوا تو جمہوریت بھی مائنس ہوگی۔ یہی علی محمد خان ایک میڈیا انٹرویو میں اپوزیشن جماعتوں سے کہہ چکے ہیں کہ سیاسی سٹرکچر کو بچایا جائے، ورنہ پولیٹیکل کلاس کو قیمت ادا کرنا پڑے گی، وہی قیمت جو 90 کی دہائی میں ادا کی گئی۔
کیا علی محمد خان کا اشارہ کسی غیر پارلیمانی قدم کے بارے میں تھا؟ وفاقی وزیر علی محمد خان نے جمہوریت کو خطرے کی نشاندہی کی ہے، حالانکہ وزیر اعظم عمران خان اس قسم کے ممکنہ خطروں کے بارے میں کچھ اور نقطہ نظر رکھتے تھے، وہ بھی سنیے۔ جب یہ ہم ہاتھ ڈالیں گے کرپٹ لوگوں کے اوپر، اب سب تیار ہو جائیں، یہ شور مچائیں گے۔ تو جب ان کے اوپر ہاتھ ڈلے گا، یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ یہ شور مچائیں گے، اور یہ شور ہر قسم کا مچائیں گے، شاید سڑکوں پہ بھی آئیں، جمہوریت بھی خطرے میں آ جائے گی۔ بلاول بھٹو نے ٹویٹ کی ہے اور لکھا ہے کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں، لیکن پاکستان کے عوام کے لیے عمران خان کے علاوہ اور سبھی قابل قبول ہیں، حکومت کو جانا ہی ہوگا۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف نے بھی -1 کا مطالبہ کیا تھا۔ اگر جرت ہے تو اس ناکامی کا اعتراف کریں جو دو سال میں انہوں نے پاکستان کا مقدر کر دیا ہے، اس کا اعتراف کریں اور اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے استعفیٰ دیں۔ پی ٹی آئی اپنا نیا لیڈر چن لے تاکہ قوم کو اس شخص سے چھٹکارا ملے۔ آخر یہ -1 کی آوازیں اچانک سے کیوں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں؟ عمران خان نے اپنے خطاب میں کرسی چھوڑنے کا ذکر کیوں کیا؟ ہم بات کریں گے اقتدار کے ایوانوں کی راہداریوں میں ہونے والی سرگوشیوں صحافی جناب رؤف کلاسرا صاحب سے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا اب عوام کی بجائے کلاسرا صاحب عمران خان گھبرا گئے؟ آپ نے علی یہ مسٹ یہ اپریشیٹ آپ کی، آپ نے بڑی محنت سے انٹرو دیا اور بہت سارے میرا خیال ہے جو ان کے متضاد بیانات تھے آپ ان کو سامنے لے کے ہیں۔ آپ نے بڑی اچھی پکچر پیش کی ہے پوری قوم کے سامنے کہ پچھلے کچھ عرصے میں تقریباً میرا خیال ہے اگر اس کا کوئی ٹائم فریم اگر دیکھیں تو پچھلے 2-3 ہفتے سے یہ ساری باتیں ہونا شروع ہوئی ہیں، اسی کے -1 کے ہونا شروع ہوئی ہے، کیبنٹ میں ان کے آپس میں لڑائی ہوئی، فواد چودھری صاحب کا انٹرویو آیا، فیصل واڈوا صاحب کا آپ نے ابھی بتایا، ساری چیزیں ہیں۔ اب جو آپ نے سوال اٹھایا کہ عمران خان صاحب جو یکدم کیوں انہوں نے یہ بات کی، کیونکہ کچھ عرصے تک تو ان کا کانفیڈنس لیول بڑا آسمان کو چھو رہا تھا۔ آج ان کی گفتگو اگر آپ ان کو ملاحظہ کریں تو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ وہ خود بھی آگے اس بات پہ کنونس شاید ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور اب میری جگہ کسی اور کو لایا جا سکتا ہے۔ اب کون لا سکتے ہیں؟ اس میں 4 آپ کہہ سکتے ہیں 4 یہاں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ یہ جو آج انہوں نے -1 کی بات کی ہے پارٹی کے اندر، سب سے پہلا جو اس پہ کہتے ہیں نا شک جاتا ہے، جو یوزول سسپیکٹ ہو سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے کہ وہ نہیں چاہتی ہوگی کہ خان صاحب کنٹینیو کریں جو ان کی توقعات تھیں، یا انہوں نے جو کچھ ان کو بنا کے دیا تھا وہ سمجھتے ہیں شاید خان صاحب جو ہیں ڈیلیور نہیں کر پا رہے اور ابھی تک ہینگ اوور کا شکار ہیں۔ 2018 سے باہر نہیں یہ نکل رہے، ایک ہی تقریر ہے جو پچھلے 2 سال سے کیے جا رہے ہیں اور آگے مسلسل کیے جا رہے ہیں، ملک شاید آگے نہیں جا رہا اور ممکن ہے کوئی نیا بندہ لایا جائے، اندر سے لایا جائے، باہر سے لایا جائے۔ ایک تو وہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے الائز جو ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب جو فلیکسیبل نہیں ہیں، ان کی بات نہیں سنتے، ان کی یہاں پہ جو ڈیمانڈز ہیں پوری نہیں کرتے۔ ایم این ایز وغیرہ بھی ہیں ان کے اپنے، وہ کہتے ہیں ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈس نہیں مل رہے، ہماری آ کے مرضی کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو رہی، وہ خوش نہیں ہے۔ جو آپ نے دیکھا بھی جی خان صاحب جو ہیں آج کل فائر فائٹنگ کر رہے ہیں، خود بلا رہے ہیں ایک بندے سے، یہ تو کسی کو ہاتھ نہیں ملاتے تھے، کسی کی طرف دیکھتے نہیں تھے، یہ تو ایم این ایز آ کے باقاعدہ شکایتیں کرتے ہیں۔ یہ دوسری آ کے پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ تیسری یہ ہو سکتی ہے کہ جس پہ میرا خیال ہے زیادہ سٹریس مجھے لگ رہا ہے اور جو آپ نے بھی ابھی اس کا مینشن کیا ہے کہ کیبنٹ کے اندر سے کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب سے شاید پارلیمنٹ نہیں چل پا رہی اور وہ کنسنسس امیدوار کے طور پر وہ امرج ہو سکتے ہیں، پارلیمنٹ بھی چل جائے گی، حکومت بھی چل جائے گی، یا لڑائی جھگڑے جو اپوزیشن کے ساتھ چل رہے ہیں، روز وہاں پہ مار داڑ ہو رہی ہے اور تقریریں ہو رہی ہیں، ملک کی اکانومی ایک جگہ پہ رک گئی ہے، تو شاید ممکن ہے ایک نیا کنسنسس ایسا بندہ وہاں سے ہاؤس میں پیدا کیا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب تو سب سے لڑنے پہ بلیو رکھتے ہیں، میڈیا سے بھی وہ لڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کیسے اپوزیشن سے بھی لڑے ہوئے ہیں، وہ جو بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا بھی ان سے اختلاف کرتے ہیں وہ اسے لڑتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو ایک ایسا بندہ چاہیے جو تھوڑا سا کنسنسس کے ساتھ، یہ ملک آپ کا ٹربل میں ہے، اکانومی آپ کی ٹربل میں ہے، چیزیں موو نہیں کر رہی، اور اس کے لیے 2 لوگ جو ہیں، اس کے لیے 2 لوگ اپنے آپ کو شاید خبر کے مطابق سر میں اسی پہ آ رہا ہوں سر، بلکہ ایک وفاقی وزیر بھی ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ زیادہ باخبر اور باعلم ہیں سر، ایک وفاقی وزیر ہیں، وہ 2 اشخاص کا، کیبنٹ کے 2 ممبران کا نام بھی لے رہے ہیں، تو سر آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ وہ 2 ممبران ہی زیادہ ایکٹیو ہیں اس وقت اور وہ خود کو بطور امیدوار کے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بات تو وہیں سے علی، آپ دیکھ رہے شروع کہاں سے ہوئی ہے ساری ڈیبیٹ -1 کی یا ریپلیسمنٹ کی یا حکومت چلے جانے کی۔ عمران خان صاحب بار بار ریفرنس دے رہے تھے، کس کا حوالہ دے رہے تھے -1 کا؟ وہ صاف ظاہر ان کی پالیٹک میں اب یہ بحث جو ہوئی ہے کیبنٹ میں ہوئی ہے، یا اس سے پہلے فواد چودھری صاحب جو ہیں تو انہوں نے اٹیک کیا یہاں پہ آ کے 2 لوگوں پہ، اسد عمر پہ کیا اور انہوں نے ان پہ کیا
शाहमुद कुरैशी साहब पे, आप जहांगीर तरीन साहब को छोड़ दें, वो तो गेम से निकल चुके हैं, उनका वैसे ही रेफरेंस उन्होंने दे दिया होगा। जो मेन प्लेयर जो हैं ये दो लोग हैं, और ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ फवाद चौधरी साहब से मादरत के साथ कि उन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिया, उन्होंने उनको ब्लास्ट किया, और कैबिनेट में जब ये बात हुई उस पर उन्होंने रेज़ की, आगे असद ने भी और ये शाहमुद कुरैशी साहब ने, उन्होंने गिला किया इमरान खान साहब से, देखें जी कि हम कौन सी साजिशें कर रहे हैं, कौन सा हम यहाँ पे पार्टी के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अब दोनों ये तवक्को करके बैठे थे, जो मेरे ज़राए ने मुझे बताया था। अब इन दोनों का ख्याल था, असद का भी और इसका शाहमुद कुरैशी का, क्योंकि एटलीस्ट वो जो भी हैं वो फवाद चौधरी साहब से ज़्यादा सीनियर और ज़्यादा क्लेम रखते हैं इस पे, PTI पे उनकी ज़्यादा शायद सर्विसेज होंगी अगर कंपेयर किया जाए फवाद साहब के साथ। लेकिन इवन देन उनकी सरप्राइज के लिए जो आप उनको कहते स्नब किया गया व्हाटएवर, तो खान साहब ने फवाद को कोई उन्होंने कोई सख्त बात नहीं की। ये जो वहां में आके मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा था, उन्होंने उनको डांट दिया तो बरस पड़े, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने बिल्कुल लाइटली सा कहा कि जनाब फवाद आपको ये बात यार बहर नहीं करनी चाहिए थी। मकसद ये था कि बातें आपने ठीक की हैं, मतलब ये आप इंडिकेशन दे रहे हैं, आपने उसको कोई आके सीरियस बात नहीं की, इतना आपने कहा कि जनाब के बात यार बहर नहीं करनी चाहिए थी, बातें ठीक है लेकिन आपको फोरम ठीक नहीं था। और उसके बाद फैसल वाडवा साहब जो हैं, तो वो जो नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं और उन्होंने वहां पे बड़ी सीरियस बातें की। बल्कि आज मैं उनको सुन भी रहा था नदीम मलिक साहब के शो में, बड़े अच्छे उन्होंने, मलिक साहब ने बड़े अच्छे क्वेश्चंस भी किए, डिबेट बड़ी अच्छी हो रही थी वहाँ पे। तो उसमें जो मेन चीज़ थी कि ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से खान साहब के पास ये इतला मौजूद है कि मेरे अपने घर के भेदी लंका ढाने के चक्कर में हैं और मेरे इर्द गिर्द ही बैठे हुए हैं। और आप नोट करें, दो लोग मुसलसल खान साहब की वो खुशामद भी कर रहे हैं, उनकी तकरीर जो है उनकी आप देख लें, खान साहब की तारीफ से शुरू होती है और खान साहब की तारीफ पे ख़त्म हो रही है। और वो शाहमुद कुरैशी साहब हैं और साथ में असद उमर साहब हैं। अब इनको वहां पे जिस तरह फैसल वाडवा साहब ने टेक ऑन किया और बड़ा सख्त उन्होंने वहां पे इनको ब्लास्ट किया, यहां तक कि मेरे सोर्सेज कहते हैं कि इमरान खान साहब जो फैसल वाडवा साहब को उनको उठा के बहर उनमें ले गए, दूसरे एक उसमें कमरे में ले गए और उनको कूल किया कि यार ठंडे हो जो, खैर है कोई नहीं है। सो ये जितनी बातें हो रही हैं रिप्लेसमेंट की या -1 की, वो सबसे ज्यादा तो कैबिनेट के अंदर से आ रही हैं, कैबिनेट के अंदर ये बात हो रही है। और उसका खान साहब को पता है कि कौन लोग जो हैं वो मेरे बैठे हैं और मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और आप एक और चीज देखें, कैबिनेट के उन दो मेंबरान की ख्वाहिश, जी आप मुकम्मल कर लें, फिर मेरा सवाल भी साथ ले लें, उसमें फिर ऐड कर लीजिएगा सर, कि ये इन दोनों की ख्वाहिश हो सकती है, कैबिनेट के कुछ मेंबरान की ख्वाहिश हो सकती है, मगर सर ये इतनी बड़ी शिफ्ट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की मंशा के बगैर जरूरी नहीं है। तो क्या एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है इनको? बड़ा अहम सवाल है आपका। आप ये देख लें कि एस्टेब्लिशमेंट ने लग रहा है, अगरचे ये हालात नहीं है, कोविड की वजह से पाकिस्तान इकॉनमी डाउन साइड पे है, कोई बंदा इसको इस वक्त मैनेज करने का कोई आसान काम नहीं है, कोई भी आएगा इस पे मुल्क को चलाना मुश्किल होगा, कोई इमरान खान साहब हो कोई भी हो। लेकिन हेमिक से डाल दी जो 2-3 दिन पिछले गुजरे हैं उस पर अलिया वगैरह आप देखें, तो उससे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट भी थोड़ी सी, उन्होंने कहा है कि खान साहब जो है ना अपना काम आप अब ये खुद करें। हर दफ़ा हमें आना पड़ता है, फायर फाइटिंग करनी पड़ती है, चौधरियों को भी लाना पड़ता है, मैंगल्स को भी लाना पड़ता है, MQM भी इकट्ठी करके दें, MNAs को भी फ़ोन करें, DC और आपके SP वगैरह जो है वो भी एक्टिव हो जाएं कि जनाब कि आपने इनके साथ खड़े रहना है और आपकी हुकूमत हमने चलवा के देनी है। तो मेरा ख्याल है लग रहा है पिछले 2-4 दिनों से पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो थोड़े से उससे तख्त से नीचे उतरे हैं और आम जो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड हैं, MNAs जो हैं या दीगर लोग हैं, उनसे मुलाकातें शुरू की हैं, उनको थोड़ी सी कटसी देना शुरू की है, उनके लिए उन्होंने अपनी जेब से, बकौल उनके जेब से उन्होंने उनको खाना खिलाया है। खान साहब की तो मशहूरी है, वो तो चाय नहीं पिलाते किसी को, अपनी जेब से प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने इतना बड़ा खाना खिलाया है। तो इससे तो साबित होता है कुछ ना कोई परेशानी तो है, कोई ना कोई टेंशन तो है। और उन्हें लग रहा है कि ये जो सियासी उनके ये सपोर्टर्स है अब उनके साथ नहीं खड़े हुए, पर्टिकुलरली जो चौधरीज हैं। अब चौधरी ने पैरेलल एक उनको देखे, जिस दिन इमरान खान साहब का खाना था उस दिन उन्होंने कर लिया चौधरीज ने। और चौधरीज का चौधरी साहबान का सबको पता है कि ये मसूफ जो है ना, इनमें इतनी तड़ नहीं है, वो पंजाबी में कहते हैं इतनी इनमें कोई ताकत नहीं है कि अपने पाँव पे खड़े हो जाएं आके, जब तक इनको ऊपर से ब्लेसिंग ना हो। सो वो बड़े क्लियर इंडिकेशंस हैं जो आ रहे हैं। तो इनकी अपनी पार्टी के अंदर बड़े क्रैक्स नजर आ रहे हैं, जैसे मिनिस्टर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। आखिरी सवाल यहाँ पे मुझे आपका तजिया चाहिए इस आखिरी सवाल में सर, कि अगर -1 जो है वो होता है, और आप इसमें जरा खबर भी दीजिएगा कि वाकई होने जा रहा है कि नहीं हो रहा, अगर सर ऐसा होता है तो फिर क्या एक मुख्तलिफ PTI आप देख रहे हैं, एक मुख्तलिफ तर्ज हुकूमत आप देख रहे हैं जो नजर आएगा? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए मुश्किल होगा कि अपनी सीट छोड़ दें, क्योंकि जितनी उन्होंने मेहनत की है, जितना कुछ उन्होंने फेस किया है, या दूसरे लोगों को जिस तरह उन्होंने टाइट किया है पिछले 1.5-2 साल में हम देख रहे हैं। तो इमरान खान साहब की आज वाली भी तकरीर वो देखें तो वो कोई उनकी क्विट करने वाली तकरीर नहीं, अगरचे उसमें ये साइन ज़रूर आ रहे थे कि शायद वो थक रहे हैं या शायद उन पर दबाव जो दाएं बाएं लेफ्ट राइट और एस्टेब्लिशमेंट शायद उस तरह उनके साथ नहीं खड़ी हुई, जिसकी वजह से आज उन्हें कहना पड़ गया है
کہ اگر -1 ہو بھی جاتا ہے تو یہ جو بیٹھے ہوئے آنے والے یہ بھی نہیں چھوڑیں گے. تو اس سے خان صاحب کو لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں پہ کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ان کے ساتھ, الائز کی وجہ سے نہیں ہے. لیکن وہ الائز کو 2 سالوں میں انہوں نے کوئی زیادہ انہوں نے کوئی آپ کو پتہ ہے گھاس نہیں ڈالی. ان کو جہاں سے بھی آ رہا ہے, یہاں سے کوئی ڈسٹینس اگر کر رہی ہے ان سے تو لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, ایک چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ 2 لوگ جو ہیں, اسد ہوں یا یہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں, آج میں سن رہا تھا ابھی آپ نے ان کا شارٹ بھی سنایا, وہ جو کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم کرسی کے لیے نہیں ہو. بھائی صاحب آپ اگر سیاستدان یہ کرسی کی سیاست نہیں کرتا, پاور کی سیاست نہیں کرتا, یہ کون سی پھر سیاست کرتا ہے؟ سو اب لوگوں کو یہاں پہ نہیں کر سکتے. اور عمران خان صاحب جو ہے, میرا خیال ہے وہ کسی کو, اب 2 آپشن ہے اس پہ کہ اگر پی ٹی ایکسیپٹ کرے گی, یا تو خان صاحب کسی کو خود نامینیٹ کریں. ان پہ اتنا دباؤ کہیں سے کوارٹرز کی طرف سے ہے کہ خان صاحب 2 سال آپ نے وزیر اعظم آپ نے بن لیا, آپ کی خواہش تھی پوری ہو گئی, اب آپ کو ہمیں تھوڑا سا پارلیمنٹ کو, ملک کو, چیزوں کو آگے جانے دیں. آپ ہینگ اوور کا شکار ہو گئے, آپ کنٹینر سے نہیں ہوئی آ کے اتر پا رہے, تو چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی, آپ کسی اور کو آنے دیں اور سموتھلی چیزیں چلنے دیں. ایک تو یہ آپشن ہو سکتا ہے کہ خان صاحب خود کسی کو نامینیٹ کریں کہ میرا فلاں بندہ چلیں لے لیں جی ٹھیک ہے, تو شاید لوگ ایکسیپٹ کر لیں, ان کی پارٹی ایکسیپٹ کر لے. اگر ان کو خود ہٹا کے کوئی ان کی پارٹی میں سے کسی کو کوئی آ کے اس کو کہتے ہیں ریبیلیس قسم کا کام کیا, تو میرا خیال ہے مشکل ہوگا چلنا. اور پھر خان صاحب کے لیے ایک ہی آپشن رہ جائے گا کہ وہ دوبارہ لوگوں کے پاس جائیں, پارلیمنٹ کو دوبارہ ڈیزالو کروائیں اور ایک نیا مینڈیٹ لینے کی کوشش کریں. وہ بالکل ٹھیک. رؤف کلاسا صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے تجزیے کا وقت کا. ہمارے ساتھ رؤف کلاسا صاحب موجود تھے. وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد ذکر کریں گے کیسی پارٹی کا جس نے جمہوریت کا دعویٰ کیا, بارہا کیا, مگر جمہوریت کی بالادستی کے لیے کیا کیا, اپنی جماعت میں جمہوریت کے لیے کیا کیا, ذکر کریں گے اس وقفے کے بعد.